کراچی میں جو ہے وہ میئر کا مارکہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے 15 جون کو۔ میئر ہے بلدیہ عظمیٰ کی ایم اے جنرل روڈ کی قدیم ترین عمارت اگر ہم کہیں، اس پہ ایک جو ہے کہ کی جو چھت ہے اس پر جو میئر کا ہما ہے وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ اس نے مرتضیٰ باب کے سر پہ بیٹھنا ہے یا حافظ نعیم کے سر پہ بیٹھنا ہے۔ لیکن اس ہما کو بھی اس وقت جو ہے بڑے دلچسپ جو ہے وہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ شاید ہما کو بھی اتنی کبھی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی جتنا اس وقت ہما جو ہے وہ کسی کے سر پر بیٹھنے کے لیے اس کو جن پریشانی اور مصائب سے جو ہے وہ گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت جو میئرشپ کے لیے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی پہ جو کشمکش جاری ہے وہ اپنے پورے جو ہے وہ شباب پر ہے۔ شاید پاکستان کی اگر بلدیاتی سیاست کی تاریخ میں بات کریں کراچی کے تناظر میں، تو یہ جو کشمکش اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میئر کے حوالے سے، وہ اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی۔ اچھا، اب ہم دونوں کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس وقت جماعت اسلامی کی اور کیا پوزیشن ہے یا پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے۔ اس سے پہلے ہم اس حوالے سے ہی بات کریں گے کہ مرتضیٰ وہاب اور حافظ نعیم یہ جو دو امیدوار ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور کس کس طریقے سے جو ہے یہ میئر کے عہدے تک پہنچے۔ اگرچہ حافظ نعیم نے 2 سال، اب حافظ نعیم کے حوالے سے پہلے گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ نعیم نے جو ہے وہ 2 سال میں، بلکہ 2 سال سے بھی زیادہ ہم کہیں تو 4 سال کے اندر، 3 سال کے اندر کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا بہت نام بنانے کی کوشش کری۔ کراچی کے اہم ایشوز پر جو ہے انہوں نے وہ گفتگو کری اور اس نہج پر جا کے گفتگو کری کہ ایم کیو ایم والے بھی کہنے لگ گئے یار یہ حافظ نعیم صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں یہ تو وہ 88 میں جو ایم کیو ایم گفتگو کیا کرتی تھی، اب حافظ نعیم صاحب وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کراچی کے مسائل کو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اردو اسپیکنگ کے مسائل کو کراچی بلکہ مجموعی طور پہ اب تو جو اس شہر میں اردو بولنے والوں کا مطلب صرف جو ہے مہاجری نہیں ہے، اب تو بہت ساری قومیتوں کے لوگ جو ہے ان کی جو ہے وہ زبان اردو، ان کے گھروں میں اردو بولنے جانے لگی ہے۔ تو انہوں نے جو کراچی کے مسائل کو جو ہے بڑے بھرپور انداز میں جو ہے وہ اٹھایا اور بعض ایسے معاملات پہ بھی آواز اٹھائی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، جو جس کا کریڈٹ ہو وہ کریڈٹ اس کو دے دینا چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے اور یہی خداوند کریم کا جو ہے وہ حکم ہے کہ جس پہ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، بڑے بڑے حکمران، بلکہ آج تک بھی جو ہے حاکم وقت جو ہے ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لیکن ملک حافظ نعیم صاحب نے جو ہے اس حوالے سے بات کی، اس میں ایک بڑا نام جو ہے بہرحال ایک بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس حوالے سے جو ہے بات کرنے کو آج بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے حافظ نعیم صاحب کو ایک کریڈٹ بنتا ہے کہ انہوں نے جو ہے کراچی کی بات کی، کراچی کے لوگوں کی بات کی، کراچی میں اپنا چہرہ بنایا، اور یہ 5-6 سال میں جو 23 اگست 2016 کو جو ایم کیو ایم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد جو کراچی کی سیاست میں خلا پیدا ہوا اس کو حافظ نعیم صاحب نے پر کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ بلدیاتی انتخابی نتائج میں وہ اس خلا کو پر نہیں کر سکے، وہ جو خود ان کا جو گمان تھا، جو جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کی اپنی توقعات تھیں، اس سے انہوں نے بہت کم جو ہے ووٹ حاصل کیے، لیکن بہرحال انہوں نے سیٹیں بھی کم ان کی رہیں، لیکن ان کی بہرحال کوشش جو ہے وہ اس حوالے سے بھرپور تھی اور بہت ہی منظم طریقے کی، اور کیا کہنا چاہیے کہ ایک امیروں والی مہم چلائی۔ جتنی خرچہ جماعت اسلامی نے اپنی انتخابی مہم پہ اس دفعہ کیا ہے بلدیاتی الیکشن میں، شاید پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی اتنا خرچہ جو ہے وہ اپنی اس انتخابی مہم پہ نہیں کر پائیں۔ اور خاص طور پہ حافظ نعیم صاحب نے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اشتہارات کی حد تک وہ انوالو ہوئے تھے۔ جو تحریک انصاف سوشل میڈیا کو جس طرح استعمال کرتی اس طریقے سے تو جماعت اسلامی اپنی کوششوں کے باوجود استعمال نہیں کر پائی۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا کا نچلی سطح کا جو اپنا تنظیمی نیٹ ورک تھا اس میں اتنا دم نہیں تھا، پھر عام لوگ شاید اس میں اس حد تک انوالو نہیں ہوئے جس حد تک جماعت اسلامی کے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اشتہارات کی حد تک اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی جو ٹولز ہیں ان کو انہوں نے جتنا بھی کمرشل طور پہ استعمال کر سکتے تھے اتنا جماعت اسلامی نے جو ہے بھرپور جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس طرح یہ حافظ صاحب کی جو ایک شکل بنی۔ مرتضیٰ وہاب پر آپ آ جائیں، مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ ایک وہاب صدیقی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ وہاب صدیقی صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بڑا ایک اہم واقعہ سنا دوں کہ 1987 یا 88 کا جو عام الیکشن ہوئے تھے اس میں جب ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، پی ٹی وی ہوتا تھا، تو اس وقت جو ہے اس پی ٹی وی میں تجزیے آتے تھے، اسی میں نتائج آتے تھے۔
تو الطاف حسین قریشی، مجیب الرحمان شامی، مرتضیٰ وہاب صدیقی جو مرتضیٰ وہاب کے والد ہیں، یہ پی ٹی وی پر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تجزیہ ہو رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے مجیب الرحمان شامی نے جو ہے اس وقت ایم کیو ایم کی کامیابی پہ جو ہے وہ شدید نوعیت کی جو ہے نا وہ تنقید کی، اور ایک ماورا عقل قسم کا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جواز دینے کی کوشش کی تھی کہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ قومی بنیادوں پر جو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن کراچی کے جو شہری ہیں وہ لسانی بنیادوں پر اور زبان کی بنیادوں پر جو ہے وہ ووٹ دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہاب صدیقی نے جملہ بولا تھا، وہ بہت مشہور ہوا تھا۔ وہ جملہ جو ہے وہاب صدیقی صاحب کی کہا جائے کہ ان کے ساتھ وہ جڑ گیا، ان کی ایک شناخت بنا وہ جملہ۔ تو وہاب صدیقی صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ جس طرح پورے ملک کے لوگ جو ہیں وہ قومی بنیادوں پر ووٹ دے رہے ہیں، اس طرح کراچی کے شہریوں کے ووٹوں کو آپ لسانی بنیادوں پر جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ کراچی کے لوگوں نے شعوری بنیادوں پر اور ایک منظم جو ہے وہ پارٹی ہے ایم کیو ایم، اس کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے۔ تو اس کراچی کے جو مینڈیٹ کو جو ہے وہ لسانی تناظر میں جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ جس طرح آپ پورے پاکستان کے مینڈیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح جو ہے آپ کراچی کے شہریوں کے مینڈیٹ کو بھی دیکھیں، اور ان پہ جو ہے ان کے ووٹوں کو جو ہے وہ کسی تعصب کی نگاہ سے جو ہے آپ نہ دیکھیں۔ تو یہ ایک وہاب صدیقی صاحب کا ایک جملہ تھا جو بڑا مشہور ہوا۔ پھر وہاب صدیقی صاحب کا شمار ایک صحافی، ایک دانشور میں ہوتا تھا، ایک بڑا نام تھا، لیکن زندگی نے ان کو زیادہ مہلت نہیں دی، اور وہ ان کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد ہی۔ اس میرے خیال 80 کی دہائی میں یا 90 کے شروع میں شاید ان کا انتقال، 80 کے آخر میں 90 کے شروع میں انتقال ہو گیا تھا، مجھے صحیح ان کا یاد نہیں۔ پھر ان کی جو اہلیہ جو فوزیہ وہاب صاحبہ تھیں، ایک بہت ہی باوقار خاتون تھی، بہت شائستہ انداز میں گفتگو کرتی تھی۔ انہوں نے جو ہے وہاب صدیقی صاحب کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی جوائن کی، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے انہوں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، کوئی تعلیم یافتہ خاتون تھی، اور زمانے میں پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ خاص طور پہ خواتین تو بہت ہی کم تعلیم یافتہ ہوتی تھی۔ تو یہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا مقام بنایا، لیکن موت ایک ایسا ذائقہ ہے جس کو دنیا میں ہر شخص نے چکھنا ہے۔ زندگی نے ان سے بھی وفا نہیں کی، اور وہ اپنے بہت جلد جو ہے اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ تو مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ فوزیہ وہاب اور وہاب صدیقی صاحب کے اگر ہم کہیں کہ ایک سیاسی جانشین کے طور پہ سامنے آئے، اور اپنی قابلیت کی بنیاد پہ اور اپنی شخصیت کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ مقام بنایا۔ پیپلز پارٹی کو تو ویسے بھی جو ہے وہ اردو بولنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، عمومی طور پہ اردو والے لوگ جو ہیں اس وقت، اب تو لوگ بھی شامل ہونا شروع ہو رہے ہیں اردو والے، لیکن اس زمانے میں جب یہ صورتحال بہرحال نہیں تھی، تو مرتضیٰ وہاب جو پیپلز پارٹی میں دیکھتے دیکھتے انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کی۔ پہلے وہ شروع میں مشیر قانون بنے، رفتہ رفتہ مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے، پھر بلدیہ عظمیٰ کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر آئے۔ اس وقت ان پہ بہت تنقید بھی کی گئی، لیکن ایک اپنے مخالفین کو بھی جو ہے وہ بہت شائستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو ہے اپنی والدہ کی طرح، اپنے والد کی طرح جو ہے جواب دیتے ہیں، اور کسی کے ساتھ کبھی انہوں نے جو میڈیا کی حد تک، اندرون خانہ کیا صورتحال ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میڈیا کی حد تک اور سوشل میڈیا کی حد تک ان کو کبھی کسی نے جو ہے وہ بدتمیزی کرتے ہوئے یا کوئی غلط الفاظوں میں یا غلط زبان بولتے ہوئے جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ پیپلز پارٹی میں جب میئر کا عہدہ دینے کا وقت آیا تھا تو ان کی بھی بہت شدت کے ساتھ مخالفت ہوئی تھی، اور سعید غنی اور مرتضیٰ وہاب کے درمیان جو ہے یہ میئر کا امیدوار بننے کے لیے بھی جو ہے کانٹے کا جو مقابلہ جو ہے نا پیپلز پارٹی میں جو ہے نا وہ سعید غنی اور مرتضیٰ وہاب کے درمیان ہوا۔ تو مرتضیٰ وہاب کو جو ہے پیپلز پارٹی کہا جاتا ہے کہ آصف داری کی جو ہمشیرہ ہیں فریال صاحبہ، ان کی حمایت حاصل ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی حمایت حاصل ہے، بلاول صاحب بھی ان کو جو ہے پسند کرتے کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ایک مضبوط امیدوار تھے، لیکن جو سعید غنی صاحب کا جو موقف تھا، اچھا میں سعید غنی صاحب کا بھی آپ کو بتاؤں، سعید غنی صاحب بھی جو ہیں وہ پرانے سیاسی کارکن ہیں، اور وہ یو سی ناظم بھی رہے چنیسر گوڈ سے، وہ 2001 میں، اور وہ بہت زبردست قسم کی جو ہے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سٹی کونسل کے اندر اپنی تقریر کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی صاحب کے جو ہیں یہ صاحبزادے بڑے مزدور لیڈر تھے، تو ان دونوں کے درمیان بڑا سعید غنی صاحب اور مرتضیٰ وہاب کے درمیان بھی جو ہے وہ میئر بننے کا جو ہے وہ ایک کانٹے دار جو ہے وہ مقابلہ ہوا۔ یہ اور سعید غنی صاحب کا موقف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو اکثریتی سیٹیں حاصل کی ہیں، تو یہ جو الیکشن مینجمنٹ ہوئی ہے، یہ حلقہ بندیوں کی مینجمنٹ ہوئی ہے، یا جو ووٹروں کی مینجمنٹ ہوئی ہے، جس پہ جو ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کے جتنے بھی مخالفین پارٹیاں ہیں جو بلبلا اٹھے ہیں، جو چیخنے لگے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا کر دیا شہر کے ساتھ، کس طرح کی حلقہ بندیاں کر دی، کس طرح کی جو ہے یہ ووٹروں کی فہرستیں تیار کی گئی ہیں، وہ سارا کا سارا دماغ اور وہ ساری کی
ساری جو صلاحیت ہے وہ میری ہے، میری سے مطلب سعید غنی صاحب کی ہے. تو یہ کریڈٹ جو ہے کیونکہ وہ الیکشن کی مینجمنٹ انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ کی ہے کہ اور بہت ساری ایسی سیٹیں جیسے جو بلدیہ کا الیکشن ہوا تھا قومی اسمبلی کا فیصل بارڈر کے خالی ہونے کے بعد، اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ سعید غنی صاحب کو دے دیا گیا تھا کہ جو سیٹ کبھی پیپلز پارٹی سوچ نہیں سکتی تھی، وہ پیپلز پارٹی وہ سیٹ جو ہے وہ نکال کے لے گئی. سعید غنی صاحب کا کہنا تھا وہ بھی ان کی الیکشن مینجمنٹ کی صلاحیتوں کا نتیجہ تھا. اور یہ بلدیاتی حلقوں پہ جتنا جو مخالفین شور مچا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سب کچھ جو اپنے سب سمیٹ لیا، تو یہ دماغ بھی جو ہے وہ سعید غنی صاحب کا ہے. تو جو اس پہ ان کا یہ کریڈٹ ہے کہ یہ سارا مینجمنٹ انہوں نے کی ہے تو یہ حق ان کا بنتا ہے. تو یہ دو افراد کے درمیان جو ہے بہرحال مقابلہ ہوا، لیکن یہ جو میئر کے امیدوار کا کرہ جو ہے وہ نکلا مرتضیٰ وہاب صاحب کے نام. تو برحال مرتضیٰ وہاب صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب اس کے بعد جو ہے وہ سعید غنی صاحب کے دفتر بھی گئے، ان سے انہوں نے ملاقات بھی کی، گلے بھی ملے. یہ نہیں پتہ دونوں آپس میں جو ہے وہ دل سے ملے یا نہیں ملے، بہرحال گلے ملے. گلے ملنا بھی اچھی بات ہے، دفتر جانا بھی اچھی بات ہے، دفتر میں ویلکم کرنا بھی اچھی بات ہے. اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ان دونوں میں اگر محبتیں ہوں، اگر اس سے شہر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے ضرور پہنچے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا تو اولین جو مقصد کراچی ہے. باقی تو اس شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد تو کچھ کہنا ہی جو ہے معاملات جو ہے فضول ہے. بہرحال تو مرتضیٰ وہاب جو امیدوار بن گئے. یہ جو ہے دوسری طرف جماعت اسلامی اور مرتضیٰ وہاب کے درمیان جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اب جو ہے وہ میئر بننے کی جنگ شروع ہو گئی. بہت ہی خطرناک جنگ ہے اور بہت ہی جو ہے وہ نا خوفناک جنگ ہے. اور ایسی جنگ ہو رہی ہے میئر بننے کی. 15 جون کو الیکشن ہے اور 15 جون کے الیکشن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے نا کہ کانٹے دار مقابلہ، بہت لوگ بولے کانٹے دار مقابلہ ہوگا، کانٹے دار مقابلہ ہوگا. ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے یہ کانٹے دار مقابلہ ہی رہے. یہ کانٹے دار مقابلہ یہ چماٹوں کے مقابلوں میں جو ہے نا وہ تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ دونوں طرف سے نا بہت شدید نوعیت کا تناؤ ہے اور دوسرے پر کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو ایک دوسرے پر جو نہیں لگایا جا رہا. اچھا جماعت اسلامی کی میں آپ کو سیٹوں کی پوزیشن بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں سیٹوں کے بعد جو ہے وہ صورتحال کیا بنی. بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہے، اس سے بھی میں آپ کو نا آج آگاہ کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی جگہ مجموعی طور پہ جس وقت جو ایوان ہے وہ 366 کا جو اس وقت ایوان جو ہے ہو چکا ہے. تو جو اس میں سادہ اکثریت پہ جو ہے وہ میئر بننا ہے. پیپلز پارٹی کی اس وقت جو مجموعی سیٹیں ریزرو سیٹوں کو ملا کے میں بات کروں گا ساری سیاسی پارٹیوں کی. پیپلز پارٹی کی جو مجموعی سیٹیں ہیں وہ 155 ہیں، جماعت اسلامی کی 130 ہیں، پی ٹی آئی کی جو ہے 62 ہیں، پی ایم ایل این کی جو ہے وہ 14 ہیں، جے یو آئی کی 4 ہیں، ٹی ایل پی کی جو ہے وہ 1 ہے. اس طرح جو ایک سیٹ جو ہے ایوان میں خالی ہے اس کا الیکشن جو ہے وہ بعد میں ہوگا. ابھی تک کی جو ہے وہ صورتحال یہ ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر جو پی ٹی آئی کی 62 ووٹ اگر جماعت اسلامی کو مل جائے تو جماعت اسلامی کا میئر آ جائے، اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہ حافظ نعیم صاحب کی اس وقت ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی بدقسمتی ہے کہہ لیں یا وقت کا جبر کہہ لیں، یا ان کے ہاتھ کی لکیروں میں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ میئر بننا نہیں لکھا ہوا کہ پی ٹی آئی اس وقت اپنے سیاسی اعتبار سے وہ بدترین دور سے گزر رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے بالکل جو ہے وہ پی ٹی آئی کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ایک ایسے وقت میں جب اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شاید کسی سیاسی جماعت میں اتنی شدید لڑائی نہ ہوئی ہو جس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان چل رہی ہے، تو وہ ایسے وقت میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کس طرح یہ چاہے گی کہ وہ یہ کراچی کا جو ڈپٹی میئر ہے وہ پی ٹی آئی کا جو بندہ یا پی ٹی آئی کا حمایت سے جو ہے کراچی کا جو ہے وہ میئر آ جائے، کسی طور پہ بھی نہیں چاہے گی. اچھا حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل غلطی جو ہے وہ ان کو سیاسی صورتحال کا شاید ادراک نہیں ہوا یا وہ جذباتی ہو گئے. وہ ایک ٹیکنیکل غلطی یہ کر گئے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ جا کے جو ہے نا ملاقات کر لی. یہ ملاقات جو ہے نا حافظ نعیم صاحب کو جو ہے نا وہ بہت مہنگی پڑی. اس سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے نا یہ کان جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بولا بھائی ایک ایسا آدمی جو فوج کو گالیاں دے رہا ہے، ایک ایسا آدمی جو فوجی اداروں پہ جو ہے وہ حملہ آور ہے، ایک ایسا آدمی جو فوجی افسران کی رہائش گاہوں کو جو ہے وہ آگ لگا رہا ہے اور ان کو بڑے تضحیک آمیز جملوں سے پکار رہا ہے، اور جس کی عمل کو انڈیا میں اور پاکستان کے دشمن ملکوں میں سراہا جا رہا ہے، وہ کس طرح جو ہے کراچی کی سیاست میں اس حد تک انوالو ہو رہا ہے کہ حافظ نعیم صاحب ملاقات کر رہے ہیں. اور وہی اس کو جو ہے اس شخصیت کو یعنی کہ عمران خان کو کراچی کے میئر کے لیے جو ہے وہ بادشاہ گر کی حیثیت حاصل ہو جائے کہ اس کے ووٹ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کون میئر بنے گا کون نہیں بنے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ جماعت اسلامی کو جو ہے نا واشد بات جو ہے وہ حاصل نہیں. اگر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب پاکستان کی سیاست کے جو کیا کہہ رہے ہیں اسرار و رموز ہیں یا جو کلچر ہے اس کو ان کو وہ سمجھتے
اور وہ عمران خان کے بجائے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ان کو رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی اس مینجمنٹ میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں، یا نہ بھی کرتے تو وہ عمران خان سے کم نہیں ملتے، تو شاید وہ صورتحال جو ہے وہ بہت مختلف، شاید کنفرم پھر بھی نہیں تھا، تو شاید صورتحال جو ہے تبدیل ہو سکتی تھی اور حافظ نعیم کے لیے یہ الیکشن جیتنا زیادہ آسان ہو جاتا، لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں ایسی حرکت کی۔ اب جو تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں، یعنی کہ جو سٹی کونسل میں 62 اراکین ہیں، ان کے اکثر یونین کونسل کے اراکین تو ہو گئے غائب یا گرفتار ہیں، اگر نظر بھی آتا ہے تو وہ اٹھا لیا جاتا ہے، یا تو وہ پیپلز پارٹی میں چلا جائے، یا پھر روپوش ہو جائے، یا پھر اندر چلا جائے، یا پھر جیسے ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہی ہو جائے۔ تو یہ اس وقت جو ہے جو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہوئی، جو 9 مئی ہوئی، اس کے جو اثرات ہیں وہ جماعت اسلامی پر نیگیٹو پڑیں گے اور پیپلز پارٹی پہ جو ہے مثبت پڑیں گے۔ اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے ایک قسمت تھی جو 9 مئی سے جو ہے جہاں تحریک انصاف کا جو ستارہ جو ہے وہ ڈوبا، وہاں کراچی کی سیاست میں جو ہے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ستارہ جو ہے ابھر کر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اگر شاید 9 مئی نہ ہوتا تو یہ جو آپ کے پیپلز پارٹی کے جو تحریک انصاف کے 62 اراکین ہیں، ان کا جو ہے نا وہ ٹوٹنا بہت مشکل ہو جاتا، بہت پیپلز پارٹی کے لیے، ایسے کہ پیپلز پارٹی کی بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے وہ صوبائی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے نا اراکین کا ٹوٹنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا۔ اب جو برحال جو ایم اے جناح روڈ کی جو کے ایم سی کی بلڈنگ ہے، جو سٹی کورٹ سے پہلے لائٹ ہاؤس کے بعد، جو سٹی کورٹ سے پہلے اگر اندر کی سائڈ تو سٹی کورٹ ہے، مین روڈ پر آتی ہے، لائٹ ہاؤس کے بعد فوراً جو بلڈنگ ہے اس پہ اوپر جو اقتدار کا میئر کا جو ہوما ہے وہ بڑا پریشان ہے، بہت ہی جو ٹینشن میں، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرے، تو وہ کیونکہ جو وہ دیکھ رہا ہے کہ جس کے سر پہ بیٹھنا ہے وہ بڑے مشکل میں، چاہے وہ حافظ صاحب ہو یا مرتضیٰ صاحب ہو، تو یہ کانٹے کا جو مقابلہ ہے، اللہ کرے چماٹوں کے مقابلے میں 15 جون کو میئر کا الیکشن ہے، اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے مستقل اپڈیٹ کریں، لیکن قانون نافذ کرنے اداروں کو اور خاص طور پہ رینجرز کو، پولیس کو چاہیے کہ وہ بہت ہی سخت نوعیت کے انتظامات کرے حفاظتی، تاکہ کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہاں 9 بجے سے صرف جو ووٹر، الیکشن کا عملہ اور مخصوص میڈیا جس کو یہ پریس کارڈ جاری ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے وہ اندر داخلے کی اجازت نہیں دے گی۔ لیکن بھائی خطرہ بھی تو انہی اراکین سے آپس میں ایک دوسرے کا گتم گتا ہونے کا ہے، خطرہ کسی باہر کے آدمی کا نہیں ہے، انہی اراکین سے ایک دوسرے کو بچانے کا ہے، تو انہی اراکین کا خطرہ ہے، تو ان اراکین کو بچانے کے لیے بھی جو ہے نا بہت ہی سخت نوعیت کے جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ 15 جون کو ہوگا میئر کا مارکا، اس مارکے کا جو ہے وہ فاتح کون ہوگا اس بارے میں تو 15 جون کو بھی پتہ چلے گا، لیکن جو مارکے کی تیاریاں ہیں، جو مارکے کے جو اس کے جو پنڈال سجا ہے، یا جس کو اکھاڑا جو ہے، اکھاڑے کے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ 3-4 دن تک جو ہے مستقل جو ہے وہ آگاہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔